بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جس گھر میں جادو کیا جاتا ہے اس میں 4 نشانیاں ظاہر ہوتی ہے۔ دوستو، آج کا ٹاپک تھوڑا دل کو چھو جانے والا ہے، کیونکہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے فتنے کے بارے میں جو صرف انسان کو جانی طور پر برباد نہیں کرتا بلکہ پورے گھر کا سکون، برکت اور محبت تک کھا جاتا ہے۔ جادو، کالا جادو۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جادو سب سے بڑا جرم ہے، کیونکہ یہ انسان کی روح پر وار کرتا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ان کے گھر میں کچھ عجیب ہو رہا ہے، گھر میں برکت نہیں ہوتی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے، سمجھ نہیں آتا کہ اصل وجہ کیا ہے۔ دوستو، چلیے جانتے ہیں کہ جس گھر میں جادو کیا جاتا ہے اس گھر میں کون سی 4 نشانیاں ظاہر ہوتی ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میرے گھر نہ جانے کیا ہو گیا ہے، گھر میں برکت نہیں ہوتی، دکھ مصیبت اور پریشانی آ رہی ہے، گھر میں پیسہ نہیں بچتا، یہ سب کس وجہ سے ہو رہا ہے، نہ جانے کیا ہو گیا ہے۔ دوستو، چلیے جانتے ہیں گھر میں جادو ہونے کی 4 نشانیوں کے بارے میں۔ نمبر 1، گھر میں بے وجہ لڑائی جھگڑے ہونا۔ سب سے پہلی اور سب سے اہم نشانی بے وجہ لڑائی جھگڑے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی ایسا گھر جو پہلے پیار سے بھرا تھا، وہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر چلانا، غصہ کرنا اور توڑ پھوڑ تک بات چلی جاتی ہے۔ میاں بیوی کے بیچ جھگڑے ہونے لگتے ہیں، بچے ماں باپ کی بات نہیں مانتے، ہر وقت ٹینشن، پریشانی اور ایک عجیب سی نراشا چھائی رہتی ہے، اور جب ان سے پوچھا جائے کہ آپ جھگڑا کیوں کر رہے ہو تو جواب دیتے ہیں کہ پتہ نہیں، بس غصہ آ گیا تھا۔ دوستو، جب کسی گھر میں جادو ہوتا ہے تو سب سے پہلے سکون اور محبت کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے نفرت کریں اور وہ گھر جہنم بن جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جادو کی شروعات اکثر گھر کے جھگڑوں سے ہوتی ہے۔ نمبر 2، رزق میں تنگی اور برکت کا اٹھ جانا۔ دوسری نشانی رزق میں تنگی۔ ایسا گھر بھی آپ نے دیکھا ہوگا جہاں پیسہ تو بہت آتا ہے لیکن پیسہ بچتا نہیں ہے، دکان ہے لیکن گراہک نہیں آتے، تنخواہ آتی ہے لیکن ضرورت پوری نہیں ہوتی، ہر وقت ادھاری کرنی پڑتی ہے یا نقصان ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ محنت تو بہت کر رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں آتا کہ پیسہ کہاں جا رہا ہے۔ دوستو، جب جادو روزی پر کیا جاتا ہے تو اللہ برکت ہٹا دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب روزی میں سے برکت اٹھ جائے تو سمجھ جاؤ کہ یا تو یہ ہمارا گناہ ہے یا کوئی جادو کا اثر ہے، یعنی کہ آپ حلال کام کر رہے ہو لیکن اس میں برکت نہیں، سکون نہیں، تو ممکن ہے کہ جادو کی وجہ سے آپ کے گھر سے برکت ختم ہو رہی ہے۔ نمبر 3، گھر میں عجیب اور خوفناک محسوس ہونا۔ ایسے گھروں میں لوگ کہتے ہیں کہ لگتا ہے کوئی دیکھ رہا ہے، رات میں آوازیں آتی ہے، نیند میں خواب میں عجیب سایہ آتا ہے، بچے رات کو چلاتے ہوئے اٹھ جاتے ہیں، گھر کا ماحول بھوت جیسا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے گھر میں کچھ ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا کام اچھے سے کیا، نماز بھی پڑھی، پھر بھی گھر میں عجیب سی اتھل پتھل اور ڈر رہتا ہے۔ دوستو، جب جادو کا عمل کسی گھر پر اثر کرتا ہے تو وہ صرف انسان پر نہیں، گھر کے ماحول پر بھی اثر کرتا ہے۔ ایسے گھر میں کبھی چراغ اپنے آپ بجھ جاتا ہے، چیزیں گر جاتی ہے، دروازے اپنے آپ ہلتے ہیں، کسی کونے میں ٹھنڈک یا بوجھ محسوس ہوتی ہے۔ یہ سب نشانیاں ہیں کہ شیطان یا جنات ہمارے گھر میں گھس گئے ہیں اور اس کا سبب اکثر جادو ہوتا ہے۔ نمبر 4، نماز میں سستی اور سب سے اہم نشانی نماز اور عبادت سے دوری۔ جب کسی گھر میں جادو ہوتا ہے تو اس کا اثر صرف جسم پر نہیں، روح پر بھی پڑتا ہے۔ ان کے اندر آپ دیکھیں گے کہ لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں، قرآن اٹھانا بھاری لگتا ہے، عبادت میں دل نہیں لگتا، ہر وقت سونا سونا محسوس ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کرنے میں سستی ہوتی ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں نماز پڑھنا لیکن اٹھ نہیں پاتے، قرآن کھولنے کا من نہیں کرتا، تو سمجھ جاؤ کہ یہ صرف تمہارا نفس نہیں، یہ اس تائب کا اثر ہے جو جادو کی وجہ سے آیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس گھر میں قرآن نہیں پڑھی جاتی وہ اگر قبرستان بن جاتا ہے۔ جادو کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے، اور جب انسان اللہ سے دور ہو جائے تو ہر بلا، ہر مصیبت اندر آ جاتی ہے۔ اگر یہ نشانیاں گھر میں ہیں تو کیا کریں؟ دوستو، اگر آپ کے گھر میں 2 یا 3 نشانیاں مل رہی ہیں تو ہوشیار ہو جاؤ، لیکن گھبراؤ مت، کیونکہ ہر برے عمل سے بچنے کا طریقہ قرآن اور سنت میں ہے۔ آپ اپنے گھر میں یہ کام ضرور کریں، روز سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، کم سے کم کچھ آیتیں، روز آیت الکرسی صبح شام پڑھیں، گھر میں لاؤڈ اسپیکر پر سورہ بقرہ چلائیں، نماز وقت پر ادا کریں۔ یاد رکھو، جادو تو ایک فتنہ ہے لیکن اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر آپ اللہ سے جڑ جائیں تو کوئی جادو، کوئی جن، کوئی شیطان آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو تمام پریشانیوں، تمام مصیبتوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص
رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھتا ہے وہ شیطان اور ہر برائی سے محفوظ رہتا ہے۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ السلام علیکم دوستو، سبسکرائب کریں، ہماری حوصلہ کو افزائی کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آتا رہے۔